ناظرین آداب، ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ منظر عام پہ آتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے اوپر ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم یا نواز شریف صاحب نے فوری طور پر چین کا دورہ کیا اور اس میں 8 معاہدے کیے۔ آیا اس وقت جب پاکستان کو عوامی مسائل بہت زیادہ ہے اور بہت غمگین مسائل ہے، اس موقع پہ چین جانا اور چین پہ جا کے کافی وقت گزارنا اور وہاں 8 معاہدے کرنا، اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ اس سے پہلے بھی پاکستان کے صدر جو تھے زرداری صاحب نے کئی دورے کیے تھے، کئی معاہدے ہوئے، اور جہاں تک کہا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا اور چین کا تقریباً 200 سے زیادہ معاہدے جو ہیں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان معاہدوں کا جو ہے اس کے ثمرات پاکستان کے مسائل کو حل کرنے میں نظر نہیں آتے ہیں۔ اور دنیا بھر میں جو ہم معاہدے کرتے پھرتے ہیں، آخر کیا وجوہات ہے کہ ان معاہدوں کا فائدہ پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے ہم نہیں دے پا رہے؟ اور ایک اور بہت اہم مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جی فارن آفس اپنا کام کر رہا ہے یا اسے کام کرنے دیا جا رہا ہے، یا وہاں 1.5 انچ کی مسجدیں جو مختلف منسٹری کے لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، ان کا مثلا کیا رول ہے اور کس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں؟ ایون کہ یہ بھی ہے کہ جی پاکستان میں جو پولیٹیکل بیوروکریٹک گٹھ جوڑ ہے، جس میں اکثر بیوروکریٹ جب ریٹائر کر جاتے ہیں تو ان کی وہ اپنی بیگمات کے نام پر جو ہے وہ کنسلٹنسی کھول لیتے ہیں اور پھر بہت پاورفل ہوتے ہیں، نہ تو ان کا آڈٹ ہوتا ہے بلکہ وہ آنے والے جو بہت سارے معاہدے کے تحت یہاں کام کرنے آتے ہیں ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا۔ یہ شکایت بھی موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان یہ تمام چیزیں دہشت گردی سے جو ہے وہ بیس کرتی ہے، چاہے آپ کا ایکسپورٹ امپورٹ ہو، انویسٹمنٹ ہو، معیشت ہو، ہیلتھ ہو، ایجوکیشنز ہو، کوئی بھی میٹر ہو، یا یہ معاہدے ہوں سارے کے سارے، کئی ملکوں میں آپ جا کے معاہدے کا، لیکن سب سے امپورٹنٹ مسئلہ دہشت گردی ہے۔ کیا وجوہات ہے کہ موجودہ وزیر اعظم اس پر جو ہے وہ اس چیز کو ختم نہیں کرنا چاہتے، وہی اے پی سی پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر یہ پاکستان کا سب سے اولین مسئلہ ہے دہشت گردی، تو کئی سالوں سے پاکستان کی سیاسی قیادت جو ہے اس میں ناکام کیوں ہے اس کو کنٹرول کرنے میں؟ کیونکہ ایک بات طے ہے کہ جب تک دہشت گردی اس ملک سے ختم نہیں ہوگی، کوئی معاہدہ، کوئی انویسٹمنٹ، کوئی تعلیم، کوئی ہیلتھ، کوئی معیشت بہتر نہیں ہوگی۔ اس ایشو پہ 2 اہم مہمان ہیں، ان سے میں بات کروں گا۔ میرے ساتھ ہیں اس وقت مشاہد حسین سید صاحب، چیئرمین سینٹ کمیٹی آف ڈیفنس ہیں، بڑا نام ہے اس ایشو کے حوالے سے اور ان چیزوں کے حوالے سے، پاکستان کے بہترین پولیٹیشن میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور شمشاد احمد خان صاحب فورن سیکرٹری ہیں، بڑا نام ہے ان کا، فورن سیکرٹری کے حوالے سے جتنا تجربہ ان کے پاس ہے، کاش جس طرح مشاہد حسین صاحب نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ میاں صاحب اپنے دوستوں کو بٹانے کے بجائے اتنے امپورٹنٹ لوگوں کو رکھیں تو شاید پاکستان کو کی لکیر یا نائک یہ ڈائریکشن صحیح مل جائے اور ہم صحیح طور پہ کام کریں۔ آپ کا شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مشاہد حسین صاحب، پہلے تو میں آؤں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایبٹ آباد کمیشن پہ آپ کا بیان سب سے پہلے آیا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ منظر عام پہ آ گئی، ایک تو یہ، اور پھر اس رپورٹ کی اہمیت کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے، جو مختلف قسم کی چیگوموئیاں ہو رہی ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر میں آگے آپ سے بات کروں گا، جو میں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، چائنا دورہ اور ٹیررزم، فورن آفس، اس قسم کی چیزوں کے اوپر۔ سب سے پہلے ایبٹ آباد کمیشن کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب، اور ہمارے دوست اور ساتھی اور بڑے سینئر سفارتکار بھی رہے ہیں، ایکسپرٹ بھی ہیں فارن افیئرس کے، رانا شمشاد صاحب کو میرا السلام علیکم، اور آپ کے ویورز کو بھی بڑا السلام علیکم۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور آپ اچھا پروگرام کر رہے ہیں ایشوز کے حوالے سے جس کا تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے اور اس کے عوام کی خوشحالی سے۔ تو ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ میں نے تو اس کو ویلکم کیا تھا، میں نے کہا تھا یہ خوشائند بات ہے کہ جو چیز ہم نے اپنے عوام سے پوشیدہ رکھی، جو خود پھر باہر کے میڈیا میں چھپ گئی، اور جس کا تعلق پاکستان کی دفاع، پاکستان کی سلامتی سے ہے، پاکستان کی اپنے اندرونی سلامتی سے بھی ہے، جس میں کوتاہیاں بھی ہیں، غلطیاں بھی ہیں، اس کی تلافی کیسے کی جائے، تو یہ رپورٹ جو منظر عام پر کی ہے یہ اچھی بات ہے، کیونکہ ہماری روایت رہی ہے پاکستان میں شروع سے، میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، کہ اپنے عوام سے ہم چیزیں چھپائیں، ان کو سرکاری سب سچ بتائیں کہ سب اچھا ہے، گڑبڑ ہو تو کہو کہ یہ کوئی سازش ہو رہی ہے باہر سے، اور اپنی ذمہ داری نہ قبول کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس روش کو تبدیل کیا، تو اس لیے میں نے کہا یہ خوشائند بات ہے، اور یہ ایشو یہ نہیں کہ لیک کیسے ہوئی، سب کا فوکس تھا کہ انکوائری
کرائیں فلانا کریں. میں نے کہا انکوائری کو چھوڑیں, جو رپورٹ ہے اس کے نتائج ہیں, اور رپورٹ بڑی اچھی رپورٹ ہے, اور جسٹس جاوید اقبال اور ان کی ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے کافی حد تک کھل کے باتیں کی ہیں اور ٹکا کے کی ہیں, اور ضروری تھی یہ باتیں کرنی. تو اس حوالے سے انہوں نے یہ ساری جو ایشوز لے کے آئے ہیں یہ بہت پازیٹیو ہوا ہے. اب اس رپورٹ کے حوالے سے یہ بڑی اہم واقعہ تھا جو 2 مئی کا تھا. اس میں اتنی تضادات ہیں, اتنے سوالات ہیں. لوگ کہتے ہیں 71 تو آپ کو معلوم تھا کیا ہونا ہے. آپ کے انٹرنیشنل لوگ آپ کے خلاف تھے, پوری بنگالی آبادی آپ کے خلاف ہو چکی تھی. لیکن یہ عجیب واقعہ تھا پرامن دور میں, بظاہر جو ہم حالت جنگ میں نہیں ہے کسی کے ساتھ, اور امریکہ کی جو وار آن ٹیرر کے ساتھ بھی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ واقعہ بھی ہوا, چپکے سے وہ اپنا کام کر کے چلے بھی گئے. پھر آپ نے دیکھا کہ براک حسین اوباما نے تقریر میں پاکستان کی تعریف بھی کی, شکریہ بھی ادا کر دیا. پھر پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے 3 مئی کو واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل بھی لکھ دیا کہ ویلکم کیا کہ بہت بڑی فتح ہے اسامہ بن لادن کی ہلاکت. پھر ہمارا ری ایکشن کچھ اور ہوتا ہے, پھر 48 گھنٹے خاموشی ہوتی ہے میڈیا پر, بین الاقوامی میڈیا ہمارے پیچھے پڑتا ہے, ہم اس کو جواب نہیں دیتے. پھر آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہوتے, پھر غصے کا اظہار ہوتا ہے, پھر ناراض ہوتے ہیں, پھر روٹھ جاتے ہیں امریکہ سے. تو یہ ایک جو مملکت ہوتے ہیں, جو میچور قومیں ہوتی ہیں, میچور معاشرے ہوتے ہیں, وہ ایسے ری ایکٹ نہیں کرتے ان چیزوں پر. کوئی ذاتی بات نہیں تھی, ایک اگر فیلئر ہوا ہے تو اس فیلئر کا آپ سد باب نکالیں اور اس کا حل ڈھونڈیں اور اس کی تلافی کریں, اور میرے خیال میں یہی مقصد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. پیچھے نہ پڑیں, بلیم گیم نہیں. نہیں, بہت اچھی بات کی ہے. اور بلیم گیم نہیں کہ یہ نہیں کہ ایک ادارے کے ایک بندے کے پیچھے پڑ جائے. ایک سسٹم کا فیلئر تھا اور وہ فیلئر کو پوائنٹ کریں, ایکسپٹ کیا جائے. بالکل, دنیا میں بڑے بڑے ممالک ہیں, CIA ہے, 9/11 ہوا, آپ کے ریلوے یہ UK کا واقعہ ہوا. دنیا میں بڑے بڑے واقعے ہیں جہاں فیلئر ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں آتا ہوں شمشاد احمد صاحب سے. شمشاد احمد صاحب, پہلے تھوڑا سا ایبٹ آباد کمیشن پہ آپ کی رائے لے لوں, اس کے بعد آگے چلتا ہوں. کیا کہتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب, میرے خیال میں مشاہد صاحب نے اس مسئلے پر مکمل تجزیہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, اور میرا نہیں خیال کوئی بھی شخص اس تجزیے سے اختلاف کر سکتا ہے. لیکن میں ایک اور زاویے سے اس سارے ایشو پر دیکھنا چاہوں گا کہ میری نظر میں یہ سب کچھ 2 سال پہلے ہو چکا. جتنا بھی قوم کو اپنی ناکامیوں پر شرم آنی تھی وہ آ چکی. اٹ واز اے فیلئر آف دا اسٹیٹ بنیادی طور پر, اور ان باتوں کا ذکر مشاہد صاحب نے بھی کیا ہے. لیکن اب اس موقع پر 2 سال بعد گڑے مردے اکھاڑ کر پھر ماتم کرنا, یہ کچھ ہماری عادت بن گئی ہے. ہم نوحہ گری کے, نوحہ کنی کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ کوئی کرائسس نہیں ہوتا تو 1-2 مہینے کے بعد ایک نئی چیز پھر پیدا کر کے زمین میں سے کھود کر لا کر ہم اس پر واویلا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو اس لیکیج کا مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آیا. سچی بات یہ ہے, اول تو یہ کہ کس نے لیک کیا کچھ پتہ نہیں, اور ابھی تو حکومت کی طرف سے باضابطہ بیان آ گیا کل باقاعدہ کہ رپورٹ لیک ہوئی نہیں ہے اور وہ محفوظ پڑی ہے, کسی کی رسائی نہیں ہے. تو یہ تو نان ایشو ہے ڈاکٹر صاحب, بالکل. تو میرے خیال میں تو سب سے زیادہ اگر کوئی کریڈیبل ورشن اس وقت اس ایشو پر ہے تو وہ حکومت کا ہے, اور انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ کوئی رپورٹ لیک نہیں ہوئی. اگر کوئی پیپر لیک ہوا ہے تو وہ رپورٹ نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں نے اس کو اچھالا ہے. یہ میں اب ایک بات عرض کرنے چلا ہوں, جن لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اداروں کو جن کا تعلق قوم اور ملک کے دفاع سے ہے ان کو ٹارگٹ کیا جائے, اور وہ ایک کیمپین چل رہا ہے, اور خاص طور پر نوجوان نسل میں یہ کیمپین چلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ویلفیئر سٹیٹ اور سیکیورٹی سٹیٹ کے حوالے سے یہ ان چند لوگوں کو جو کہ خود کو لبرلز کہتے ہیں اور دوسروں کا ایجنڈا لے کر چلتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان جیسی ریاست سیکیورٹی سٹیٹ کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی ہے, کیونکہ جس طریقے جو ہماری جیو پولیٹکس ہے, جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے, وہ پہلے دن سے ہی ہمارے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے. جس دن پاکستان پیدا ہوا تھا نوزائیدگی کے حوالے سے ہمیں اپنی بقا اور آزادی کا یقین نہیں تھا, ہر وقت ہم اس کے لیے کوئی مدد ڈھونڈ رہے تھے. تو ہم 5-6 ریجنز کے سنگم پر واقع ہیں,
تو اتنی جو کہتے ہیں نا وولٹائل قسم کی ایک جو پولیٹیکل لوکیشن ہے، تو ہمارا جو وجود ہے وہ بذات خود ایک سیکیورٹی چیلنج ہے۔ لیکن تو جمشید احمد صاحب، میں اس پہ آپ سے آرگومنٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ جملہ کہتا ہوا چلوں گا مشاہد صاحب کی طرف کہ اگر ایک رپورٹ آئی اور الجزیرہ میں گئی اور لوگوں نے کہا کہ جی اس کو 10,000 12,000 15,000 میں جو ہے وہ بیچا گیا اور وہ آ گئی، ویب سائٹ میں آ گئی، اور کافی دیر تک 24 اور 48 گھنٹے تک جو ہے وہ ڈسکشن ہوتا رہا، لیکن حکومت کی طرف سے ایک بیان بھی نہیں آیا اس وقت کہ نہیں جی یہ تو غلط رپورٹ ہے، رپورٹ تو ابھی تک سیف ہے، بلکہ حکومت کی طرف سے ایک انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے، انکوائری کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور ان لوگوں سے کہا گیا ہے جن کے اوپر آلریڈی شک کیا جا رہا ہے۔ تو 48 گھنٹے میں ایسا کیا ہوا کہ حکومت نے اپنا بیان چینج کیا، بلکہ کچھ جگہوں پہ لوگوں نے کچھ آرٹیکلز بھی چھاپ دیے، خبر بھی چھاپ دی کہ نہیں جناب یہ رپورٹ نہیں ہے بلکہ ایک اور رپورٹ پڑی ہوئی ہے اور وہ رپورٹ کچھ اور ہے۔ بہرحال میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، آپ نے کہا کہ حکومت نے کہا ہے، میرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر حکومت کو فوری ری ایکشن دینا چاہیے تھا کہ نہیں جی یہ جو چھپی ہے غلط ہے اور ہمارے پاس بہت سیف جگہ پر یہ رپورٹ پڑی ہوئی ہے اور اس رپورٹ سے اس رپورٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میرا خیال 48 گھنٹے بعد، اور جبکہ آپ خود حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم انکوائری کروا رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ کیسے شائع ہوئی، تو جب اتنا متضاد بیانات ہوگا تو لوگ کیسے یقین کریں گے؟ میں آتا ہوں مشاہد حسین کے پاس۔ مشاہد حسین صاحب، پہلا جو بہت امپورٹنٹ میرا یہ آج کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم غیر ملکی دورے کرتے ہیں اور غیر ملکی دورے میں معاہدے کرتے ہیں۔ آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا مشاہد حسین صاحب، دنیا بھر میں ہم نے کتنے معاہدے کیے ہیں۔ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھا کہ جناب زرداری صاحب لگتا تھا کہ اسلام آباد میں کم اور چائنا میں زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں اور معاہدے پہ معاہدے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن 5 سال میں پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کو کوئی ثمرات نہیں ملا۔ اور ہمیں یہ بھی اطلاع ہے کہ جناب یہ جو ابھی وزیر اعظم یا نواز شریف صاحب گئے ہیں وہاں 8 معاہدے کر کے آ گئے ہیں، وہاں تو 200 سے زیادہ معاہدے اور ایگریمنٹ پڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا وجوہات ہے کہ یہ معاہدے بھی ہوتے ہیں، آپ جاتے بھی ہیں اور بہت زیادہ فوٹو سیشن ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کو اس کے ثمرات نہیں ملتے؟ کیا وجوہات ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ میں ضرور اس کا جواب دوں گا۔ جو آپ نے پہلے بات کی اس کی بات کروں کہ گورنمنٹ کا بیان نہیں آیا۔ گورنمنٹ کا بیان آئی تھنک تضاد ہے ضرور۔ پہلے گورنمنٹ نے کہا کہ جی ہم اس کی انکوائری کرائیں گے، پھر کہا کہ یہ رپورٹ لیک نہیں ہوئی، حالانکہ جسٹس جاوید اقبال نے خود تسلیم کیا کہ جی ہاں یہ رپورٹ ہم نے تیار کی ہے اور کھل کے تیار کی ہے، تو وہ اس کی علیحدہ چیز ہے کانٹرڈکشن کی۔ تو گورنمنٹ کا بیان خاموشی کیوں نہیں؟ گورنمنٹ تو ڈاکٹر صاحب ملالہ یوسفزئی پر بھی خاموش ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور ملالہ کا ایوارڈ ملا ہے پرسوں، مجھے تو کوئی بیان نظر نہیں آیا کسی حکومت کے اہلکار کا یا وزیر کا۔ پوری دنیا کی فوکس تھا ملالہ پر، پوری دنیا پاکستان کو مبارکباد دے رہی تھی ملالہ ڈے پر۔ ہماری حکومت سے، کسی سرکاری اہلکار سے کم سے کم کوئی بیان نہیں دیکھا۔ تو وہ حکومت کی بات ایک اور طرف، میرا خیال میں بہت مصروف ہیں، بہت بھار ہے ان پر یہ مسائل کا شاید۔ تو یہ جو آپ نے جو بات کی نا جو ایشوز کے حوالے سے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دورے کی آپ نے بات کی، یہ دورہ ذرا فرق تھا۔ میں اس کو پچھلے دوروں سے نہیں ایکویٹ کروں گا۔ صدر زرداری صاحب آپ نے ٹھیک کہا، 8 دورے کیے انہوں نے چین کے، اور انہوں نے کہا کہ ہر میں 6 مہینے کے بعد جاؤں گا، لیکن ایک لفظ ہے انگریزی کا امپلیمنٹیشن، فالو اپ۔ وہ ہم نے دیکھا کہ دورے ہو گئے گفتن نشستن برخاستن۔ ان دوروں کو جو میاں نواز شریف کا دورہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذرا مختلف قسم کا دورہ تھا، کیونکہ اس میں فوکس تھا کچھ 2-3 اہم ایشوز پر، جو معاشی، توانائی اور انفراسٹرکچر کا۔ اور اس دورے کی کڑی صرف اکیلے اس دورے کو نہ دیکھیں، ون آف نہیں تھا، اس کی کڑیاں ملتی ہیں جو چینی وزیر اعظم، چائنا کے نیو لیڈرشپ جو آئی ہے، لی کے چیانگ، ان کا دورہ اسلام آباد تھا وہ، اور 6 ہفتے کے بعد میاں صاحب کا دورہ ہو گیا۔ اس دورے میں جو پریمیئر لی کی چیانگ نے 23 اور 24 مئی کو اسلام آباد کا دورہ میں کہا تھا کہ پاکستان اور چائنا کا اکنامک کوریڈور ہم بنائیں گے، اور ایک نیا کانسیپٹ، نیا سوچ دی پاکستان چین تعاون کے حوالے سے۔ تو اس سوچ کو جو میاں صاحب کا دورہ تھا آگے لے کے چلے، اور اس میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے ایک امپلیمنٹیشن ٹاسک فورس بنائی ہے کیبنٹ سطح کی، اور اس میں اسپیسیفک پروجیکٹس اور اسپیسیفک ٹائم فریم دیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو دورہ ہوا ہے، اس میں کچھ خیال کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں، میں نے کل پرسوں تقریر میں بھی کہا 2-3 چیزیں ہیں شرائط اس کے لیے۔ ایک تو جو لال فیتہ ہے اسلام آباد میں بیوروکریسی کا، وہ کاٹنے میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ ہماری جو نوکرشاہی ہے، خاص طور پہ جو اکنامک افیئرز منسٹریز وغیرہ ہیں نا، ان کا قبلہ ابھی بھی واشنگٹن، لنڈن، برسلز ہے۔
وہ اس طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا نندی پور کا پروجیکٹ ہو, تھر کول کا پروجیکٹ ہو, ہماری نوکرشاہی نے, یہ پاور منسٹری والوں نے, انہوں نے ختم کر دیا. اس میں کرپشن بھی شامل تھی, افسوس سے کہنا پڑتا ہے. دوسرا یہ ہے امپورٹنٹ بات کہ جو چائنا کے جو ایکسپرٹس پاکستان میں موجود ہیں, انجینئرز, ٹیکنیشینز, ایکسپرٹس, 15,000 ایکسپرٹس ہیں, 120 پروجیکٹس ہیں, پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں, اور اب آئیں گے انشاءاللہ یہ جو معاہدے ہوئے ہیں ان کا تحفظ کرنا, سیفٹی اور سیکیورٹی. اور اس کے لیے میں نے تجویز بھی دی ہے کہ ایک اسپیشل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس جو اس کوریڈور کو پولیس کرے وہ بنائی جائے, کیونکہ روایتی پولیس انٹیلیجنس تو آپ نے دیکھ لیا ایبٹ آباد کے ایشو پر وہ فیل ہوگی. تیسری بات ہے کہ یہ جو راہداری کی بات کرتے ہیں اقتصادی, اس کے لیے 2 صوبے بڑے اہم ہیں, 2 علاقے, ایک بلوچستان اور ایک بلتستان, گلگت بلتستان. تو اگر ان 2 علاقوں میں خلفشار قائم ہے, حالات خراب ہیں, دہشت گردی ہوتی ہے, تو پھر نہ کوئی چینی آئے گا, نہ کوئی باہر سے کوئی اور آئے گا, اور نہ گوادر کا پروجیکٹ ٹیک آف کرے گا. تو یہ جو اس میں ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے میاں صاحب کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج میں, جیسے آپ نے صحیح فرمایا, نمبر 1 پرائرٹی وہ ہے ٹیررزم. شروع میں یہ گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے کہا جی ایشو ٹیررزم کا نہیں, ایشو ہے اکانومی کا, اکانومی ٹھیک ہوگی دہشت گردی ختم ہو جائے گی. پھر کسی نے کہا بجلی ٹھیک ہوگی دہشت گردی ختم ہو جائے گی. آئی ایم سوری, یہ غلط سوچ ہے. پہلا ایشو ہے لا اینڈ آرڈر. اگر حالات سازگار نہیں ہوں گے, اگر وہ حالات ایسے نہیں ہوں گے جس میں آپ جان و مال کا تحفظ کریں, چاہے پاکستانیوں کا ہو یا بیرونی لوگوں کا ہو, تو پھر کون ادھر آئے گا؟ تو یہ میرے خیال میں بیسک فنڈامنٹل چیز ہے. اس دورے کا کافی پوٹینشل ہے, اور پوٹینشل کو ریلائز کرنے کے لیے میاں صاحب کو, اس حکومت کو پوری اپنی سیاسی قوت, سیاسی عزم استعمال کرنا پڑے گا. کیونکہ ورنہ اسلام آباد میں آپ کو پتا ہے کہ جو ہماری نوکرشاہی اتنی مضبوط ہے, جوں کا توں ہو جائے وہ کبھی آگے نہیں ہلتے. ٹھیک ہے, میں آگے یہی سوال لے کے جاؤں گا شمشاد احمد صاحب کی طرف, لیکن 2 باتیں کرتے ہوئے بریک پہ جاؤں گا. اور ایک بات یہ ہے کہ جب ہمارا سب سے اولین مسئلہ دہشت گردی ہے, جو میں آگے چل کے پوچھوں گا بھی, تو ہمیں اپنے ملک میں بیٹھ کے کوئی دہشت گردی کے اوپر جامع پالیسی بنانی چاہیے. اور یہ حکومت اور ریاست کا کام ہے کہ نہ صرف یہاں کی عوام کو وہ امن و امان دے, تحفظ دے, بلکہ آنے والے جو لوگ ہیں, جس طرح ابھی بات کی کہ انویسٹر آئیں گے, کیسے آئیں گے انویسٹر, چائنا کے انویسٹر کس طرح آئیں گے, دنیا کے انویسٹر, جب تک آپ ان کو تحفظ نہیں دیں گے. آپ کہتے ہیں بڑے بڑے معاہدے, میں خود کہتا ہوں کہ 200 سے زیادہ معاہدے, اس پہ بات کروں گا شمشاد احمد صاحب سے. تو وہ معاہدے بھی تو معاہدے ہیں جنہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے. کیا وجوہات ہے کہ وہ معاہدے کا ثمرات ہمیں نہیں ملتے؟ وہ خود کہتے ہیں کہ اس لیے ثمرات نہیں ملتے ہیں کہ ہم آپ کے ملک میں آئیں گے, آپ پہلے دہشت گردی تو ختم کریں. وہ کہتے ہیں آپ کے ہاں جو پولیٹیکل بیوروکریٹک آپ کے گٹھ جوڑ ہے اس کو تو ختم کریں, جو ہمیں کام نہیں کرنے دیتا ہے. تو اگر ایسے حالات ہیں, ایسی چیزیں ہیں, تو ہماری پرائرٹیز کیا ہے کہ ان معاہدوں سے پہلے جو اتنے سارے معاہدے پڑے ہوئے ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے, ہم پہلے سب سے پہلا اپنا آپشن یعنی دہشت گردی, اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, کہیں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تمام سیاسی پارٹیوں کے جو اس پہ لائن آف ایکشن ہے مختلف ہیں. پارلیمنٹ کو ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں, اے پی سی بلا رہے ہیں. پاکستان میں آج تک 1973 کی کانسٹیٹیوشن کی اے پی سی کے علاوہ کوئی اے پی سی کامیاب نہیں ہوئی. اور یہ سیاسی جماعتیں جن کی دہشت گردی کے اوپر مختلف اسٹانس ہے, جن کی کل الگ الگ ہے, ہم نے دیکھ لیا اب اے پی سی کو, کیا یہ اے پی سی پاکستان کی دہشت گردی کے اوپر کوئی پالیسی بنا سکے گی؟ اس پہ ہم دونوں سے بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شمشاد احمد صاحب, یہ بتائیے کہ اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کی عوام نکلی ہوئی ہے سڑکوں پہ, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, مہنگائی سے کمر ٹوٹ گئی ہے. دہشت گردی میں کراچی سے لے کر پختونخوا, بلوچستان لوگ مارے جا رہے ہیں, اور ہم دوروں پہ دورے کر رہے ہیں اور معاہدے پہ معاہدے کر رہے ہیں. ابھی چائنا گئے ہیں, پھر ہم امریکہ کی سوچ رہے ہیں, کہیں اور کی سوچ رہے ہیں. اور اس سے پہلے جو 5 سال ہم نے حکومت دیکھا, زرداری صاحب نے دوروں کی سینچری کر دی. میں تو سینچری کہتا ہوں معذرت کے ساتھ, لیکن پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے. اور جس دورے میں جائیے یہ سوال اٹھتا ہے کہ جناب پہلے آپ دہشت گردی تو ختم کریں, پہلے آپ وہ پولیٹیکل بیوروکریٹک چینل جو ہے وہ تو توڑیں, پہلے آپ فورن آفس کو تو درست کریں جہاں پر مختلف منسٹری کے لوگ بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ اپنی 1.5 انچ کے مسائل جو ہیں وہ کر رہے ہیں, کوئی آپ کے ہاں اسٹانس نہیں ہے. پہلے آپ جسٹس تو دیں, انفراسٹرکچر تو دیں. ہم اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں, نہ کوئی ڈائریکشنز ہے, نہ کوئی پالیسیز ہے, نہ کچھ ہے.
ہم دورے پہ دورے جاتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، فوٹو سیشن کرتے ہیں اور کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں پاکستان کا. کیا کہتے ہیں شمشاد صاحب؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات عرض کرنی چاہوں گا. وہ مجھے پہلے عرض کرنی چاہیے تھی کہ آپ نے آج میری ذات کے حوالے سے کچھ ذکر کیا پروگرام کے شروع میں، اور گزشتہ پروگرام میں بھی مشاہد صاحب نے بھی اور آپ نے. تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ مجھے آزاد رہنے دیجئے. کیا آپ کو میری آزادی اچھی نہیں لگتی؟ کیونکہ میں آپ کے ساتھ آج اتنی آزادی کے ساتھ بات کر سکتا ہوں. اگر میں نے کولو کے بیل کے بلنکرز دوبارہ چڑھا لیے جو 40 سال کے بعد اتارے تھے، تو پھر میں آزاد نہیں رہوں گا. اور میں آزادی کھونا نہیں چاہتا، میں آزاد ہی رہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب. یہ میری خواہش ہے بالکل، اور ڈٹرمنٹ خواہش ہے. تو اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. میں ہمیشہ ڈاکٹر صاحب، میرا یہ پختہ یقین رہا ہے اپنے ملک کی صورتحال دیکھ کر کہ ہمارے مسائل سارے کے سارے پاکستان کے اندر ہیں. ان کا حل بھی پاکستان کے اندر ہے، سب مسائل کا. ان کا حل نہ بیجنگ میں ہے، نہ ریاض میں ہے، نہ دبئی میں ہے، نہ ابو دھابی میں، نہ لندن، نہ واشنگٹن میں. حل سب کا پاکستان کے اندر ہے. ہمارے مسائل ہیں کیا؟ وہی جن کا آپ نے ذکر کیا. معیشت ٹھیک کرنی ہے، کون آ کر کرے گا؟ ہر دفعہ تو ہم IMF کے پاس جا کر 5 بلین یا 10 بلین کا قرضہ نہیں لا سکتے. ہمیں اپنی اکانومی میں ڈسپلن پیدا کرنا ہوگا. اور مجھے خوشی ہے کہ موجودہ حکومت نے ایک سلسلہ شروع کر دیا ہوا ہے. ہمارا مسئلہ ہے انرجی کا. وہ کون آ کر ٹھیک کرے گا؟ وہ ہمیں خود ٹھیک کرنا ہوگا، کیونکہ کوئی 20, 30, 40% تو لیکیج، چوری، ڈاکے کی صورت میں جا رہا ہے. اس کو اگر کنٹرول کر لیں تو لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی. اور مجھے خوشی ہے کہ گزشتہ 6 ہفتوں میں یا 8 ہفتوں میں صورتحال بہت بہتر. کم از کم میں اپنے محلے جہاں رہتا ہوں تو اب مجھے یہ پتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کب ہوگی. تیسرا مسئلہ جو ہے وہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. یہ ہے مسئلہ اوور آرچنگ سارا. اس کی وجہ سے ہماری ساری زندگی متاثر ہو رہی ہے. تو اس کا مسئلہ بھی ہمیں ہی پالیسی بنانی ہے. کسی نے آ کر ہمارے ہاں ٹیررزم نہیں ختم کرنا، بلکہ بڑھائیں گے. باہر سے اگر کوئی آئے ہیں تو وہ اس مسئلے کو ایگریویٹ کرتے ہیں. تو یہ مسئلے سارے گھر پہ ہیں. چین کا جو دورے کا سوال ہے، اس میں بالکل مشاہد سے میں متفق ہوں کہ اس میں ایک خاص اسپیشلٹی ہے اس دورے کی. اور وہ اس وجہ سے کہ جب چین کے وزیر اعظم یہاں آئے مئی کے مہینے میں، تو اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف ابھی پرائم منسٹر الیکٹ تھے. تو انہوں نے اپنی اورینٹل کرٹسی میں ان سے درخواست کی کہ ہمیں امید کا اظہار کیا کہ آپ اپنے پہلے دورے میں چائنا رکھیے. تو یہ خواہش تھی ایک دوست ملک کے وزیر اعظم نے کی. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ اورینٹل جب کرٹسی کا اظہار کیا جاتا ہے تو اس کرٹسی کو امید کو پورا کیا جاتا ہے. تو وزیر اعظم نے دورہ کیا. اور یہ اور ہمیں خوشی کی باعث ایک بات ہے کہ جو اس کے نتائج ہیں جن کا ذکر مشاہد نے بھی کیا ہے، یہ پہلے دوروں سے مختلف ہیں. دیکھیے، پہلے دوروں میں 200 ایگریمنٹ سائن ہوئے، عمل کسی پر نہیں ہوا. اب یہ جو گوادر پورٹ مکمل ہوئے 8 سال ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن اس کو آپریشنلائز کسی حکومت کی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اس بندرگاہ کو چلا دیا جائے. یہ اب انہوں نے کم از کم گوادر بندرگاہ کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ اس کو آپریشنلائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور عمل کو بڑھایا ہے، بلکہ گوادر سے آگے لے کر چائنا کے مغربی بارڈر تک ایک کنیکٹیوٹی، ایک کوریڈور جو تعمیر کرنے کا فیصلہ ہے، یہ بہت دور رس نتائج کا حامل ہوگا، نہ صرف ہمارے ملک کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے کنیکٹیوٹی، اور اس سے خوشحالی پھیلے گی. تو یہ اللہ کرے کہ یہ اس پر عمل کر سکے. تو میں تو یہ کہوں گا، انہوں نے 8 فیصلے یا ایگریمنٹ کیے ہیں. اب ان کا سب سے بڑا چیلنج ڈاکٹر صاحب وہ ہے گھر پہ. پہلے تو اپنے جو گھر کے مسائل ہیں ان پر توجہ دیں، لیکن امپلیمنٹیشن یقینی بنائیں ان ایگریمنٹس کی. بلکہ جو گزشتہ 200 سال میں سے جن پر عمل نہیں ہوا ان پر بھی ایک سب سے بڑی جو اب تک تکمیل نہیں ہو سکی بات، بڑی شرم کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، کہ 2002 میں ہماری تجارت چائنا کے ساتھ 2-2.5 بلین 1.5 بلین تھی، اور چائنا نے کہا کہ ہم بیلنس کرنا چاہتے ہیں، بڑھائیں ایکسپورٹس. ٹارگٹ فکس کیا گیا. 2010 میں پریزیڈنٹ ہو جنتاؤ نے فکس کیا کہ جی ہم اس کو
15 बिलियन डॉलर तक लेके जाएंगे। 2010 में हम 6 बिलियन से ऊपर नहीं गए डॉक्टर साहब, और उसमें भी ज्यादा इंपोर्ट्स चाइना की थी, हमारी कोई एक्सपोर्ट्स नहीं थी। उसके बाद फिर वेन जॉब आए प्राइम मिनिस्टर जो चाइना के, उन्होंने फिर दिया टारगेट हमें कि आप इतना कर दें। हम अब मुश्किल से गुज़श्ता साल 12 बिलियन क्रॉस किया है हमने। अब भी उन्होंने ये कहा है चाइना ने कि खुदा के लिए अगले 2015 तक इसको 15 बिलियन तक ले जाएं। कहां से ले जाएंगे? फैक्ट्रियां तो बंद हैं आपकी डॉक्टर साहब, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है वो बंद है, कोई एक्सपोर्ट्स नहीं है, तो तिजारत कहां से होगी? इसी हवाले से आपने बात की है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की, और ये बड़ी अच्छी हसन इकबाल ने भी अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं मुत्तफिक हूं उनसे बिल्कुल। डिप्लोमेसी आजकल होनी ही इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होनी चाहिए, मगर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के टूल्स कहां हैं इस मुल्क में? जिसका आपने इशारा किया कि सिफारत खानों में फॉरेन ऑफिस का तो रोल ही नहीं है। वहां 1.5 इंच की हर मिनिस्ट्री ने मस्जिद बनाई हुई है, कहीं ईएडी का बेंच पड़ा हुआ है, कहीं फाइनेंस का पड़ा हुआ है, कहीं कॉमर्स का पड़ा हुआ है, कहीं डिफेंस वालों का है, कहीं ओवरसीज पाकिस्तानियों का है, और हर बंदा अपनी आज़ादी से अपनी मर्जी से कर रहा है। कोई कोहेरेंस नहीं है, मरबूत पॉलिसी नहीं है हमारी। तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी उस वक्त होगी जब आप सिफारत खानों में ये सारे जो 1.5 इंच की मस्जिदें बनाई हुई ये खत्म करेंगे, एक बंदा इंचार्ज होगा, डायरेक्शन सीधी होगी, पॉलिसीज जो होंगी। और फिर ये है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का मकसद ये नहीं कि आप बाहर से जाके कशकोल फैला के कहें हमारे मुल्क को मदद दो, वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी नहीं डॉक्टर साहब। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है कि हम एक्सपोर्ट्स किस तरह बढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है कि हम बाहर से इन्वेस्टमेंट्स किस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये दोनों बातों के लिए आपको घर संवारना होगा। आपके यहाँ ना वो ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क है, आपने जिक्र किया, पॉलिटिको ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वो इन्वेस्टमेंट को रोकता है, रिश्वत, करप्शन। अब चाइना के हवाले से अक्सर चाइनीज लोग, मेरे जो दोस्त हैं, वो मेरे पास शिकायत करते हैं कि जी आपकी ब्यूरोक्रेसी हमें इतना तंग करती है कि जो हम एग्रीमेंट अमल करना चाहते हैं पहले उस पर रुकावट डालते हैं, और फिर रुकावट दूर करने की हमसे कंसल्टेंसी फीस लेते हैं। तो ये है हमारा हाल। और फिर इसी तरह जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है, मैं आगे आपसे बात करूंगा। बल्कि सिफारत खाने क्या एक्सपोर्ट्स प्रमोट करेंगे, बल्कि शमशाद साहब प्रमोट करने के लिए मैं समझता हूं शमशाद साहब बात आप, मैं जरा सा मुशाहिद साहब से ही पूछ लूं। बल्कि कोशिश मैं चाहूंगा शमशाद साहब कि वो महातिर साहब जब पाकिस्तान आए थे और उस मीटिंग में आप भी थे, जब उन्होंने ऑफर दी थी, तो उस वक्त क्या हुआ था वो वाकया हमारे जो लोग हैं अवाम को जरूर बताइएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं मुशाहिद साहब के पास आता हूं। मुशाहिद साहब, आपने शमशाद साहब की बात सुनी, मेरी रिक्वेस्ट भी सुनी। मैं तालिब इल्म हूं, आप लोगों से सीखता हूं, लेकिन ये सवालात आते हैं मेरे पास मुख्तलिफ जगहों से। हम अब तक कोई दहशत गर्दी के ऊपर कोई एक जामे पॉलिसी नहीं बना सके। अमल दरामद तो दूर की बात है, और आप भी इस बात को मानते हैं कि इस मुल्क का अवलीन मसला दहशत गर्दी है। हम उस पर ना पॉलिसी बना पा रहे हैं, तो अमल दरामद तो बहुत दूर की बात है। और अगर पॉलिसी नहीं बनेगी, अमल दरामद नहीं होगा, तो फिर ये सारे दौरे, इतने खूबसूरत बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें किस काम की? क्या कहेंगे आप? जब ये दहशतगर्दी के ऊपर डिबेट शुरू हुई सेनेट में, तो वजीर दाखिला भी मौजूद थे, वो तशरीफ लाए, क्वेटा के दौरे से आए थे चौधरी निसार अली खान साहब। तो उन्होंने कहा कि मैंने क्वेटा के बाद दौरा भी करना है अभी, और सूबों का भी, कराची का भी, पेशावर का भी, सब जगह जाएंगे। तो मैंने कहा कराची से 2.5 घंटे दूर एक जगह है, उसका नाम है श्रीलंका, वहां भी चक्कर लगा लें, क्योंकि जो सबसे खतरनाक और खौफनाक दहशतगर्द थे जनूबी एशिया के तामिल टाइगर्स, उनकी जो फौज है वो हमारी इतनी बड़ी फौज नहीं है, उनके पास कोई बड़ी इंटेलिजेंस नेटवर्क नहीं है, उनके पास एटम बॉम्ब नहीं है, उनके पास अमेरिका नहीं है, लेकिन एक सियासी अज़म, पॉलिटिकल विल और एक नेशनल कंसेंसस के साथ, और प्लस ये जो है हमारा सिस्टम बहुत बन गया है, बट गया है स्टेटस को का। ये जो एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट में क्या हुआ था, आपने देखा कि वो हर आदमी की 1.5 इंच की मस्जिद है, जो और आपस में कोई रबत नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। अमेरिका में भी ये मसला था, 9/11 हुआ, उन्होंने क्या किया, उनका CIA फेल हो गया, उनके FBI फेल होगी, उन्होंने नया इदारा बना दिया, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। बरतानिया में जुलाई 2005 का वाकया हुआ, उन्होंने भी MI5 MI6 फेल हो गई,
انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف بارڈر سیفٹی بنا دی. سو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ڈاکٹر صاحب. لوگوں کو چیلنجز آتے ہیں, جمہوری ممالک کو آتے ہیں, وہ اپنے سسٹم کو بہتر کرتے ہیں. اور اس میں بھی ایک کوشش ہوئی تھی, وہ نیکٹا جو ہے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی, لیکن اس میں یہی تھا کہ کنٹرول کون کرے گا. تو میرے خیال میں اس وقت آ گیا ہے, اور میں یہی بھی سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے انہوں نے بریفنگ لی ISI سے اور انٹیریئر سے, لیکن اب وقت آ گیا فیصلے کرنے کا. مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ پیرالائز لگتی ہے, کہ جیسے کوئی جکڑی ہوئی ہے, کہ باتیں سن رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, لیکن جو ٹھوس کام کرنے کو ہے وہ ابھی تک مجھے نظر نہیں آ رہی. کنفیوژن نظر آ رہی ہے مجھے تھوڑی سی, اور ابھی تک جیسے کوئی بہت گھبراہٹ بھی ہے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں, ایک ادارہ بنایا جائے, کوآرڈینیشن کی جائے, اور اس کو آگے سپورٹ کریں. پاکستان میں اس میں دیکھیں جی, کون آپ سے اختلاف کرے گا ڈاکٹر صاحب, کون سی سیاسی جماعت یا اور کوئی پارلیمنٹ کے اندر یا باہر, کہ آپ کے جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنایا جائے. جو سیکیورٹی اور سیفٹی آف پیپل ہوتا ہے, یہ ویسے بھی گورنمنٹ کی اولین رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیک آف پولیٹیکل ول ہے. پھر ہمارا یہ بھی خیال تھا 9/11 کے بعد کہ ٹھیک ہے جی, وہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے, وہ ویسٹرن بارڈر ہم نے سنبھالا ہوا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیا کہ وہاں ویسٹرن بارڈر سے ہی سارا مسئلہ پیدا ہوا, جو اسامہ بن لادن والا جو واقعہ تھا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ری تھنک کی ضرورت ہے, لیکن یہ ری تھنک آرم فورسز میں نہیں ہوگی, یہ انٹیلیجنس اداروں میں نہیں ہوگی. یہ ری تھنک ہوگی تو ایٹ دا ہائیسٹ لیولز آف دا الیکٹڈ گورنمنٹ یا پارلیمنٹ کے ساتھ ہوگی. مشاہد صاحب آپ یہ کہتے ہیں, مشاہد صاحب دیکھیں, مشاہد صاحب یہاں پر موقع ہے کہ وہ آگے چلنے کا. میں یہاں بڑا کلیئر کٹ پوچھنا چاہوں گا. ماشاءاللہ آپ بہت صحیح بات کرتے ہیں, اور کم از کم ہمیں کچھ نہیں کریں, میں تو کہتا ہوں حکومت سے اور ان اداروں سے کہ کم از کم ہم سچ ہی عوام کو بتا دیں. کیا وجوہات ہے کہ ہم دہشت گردی پہ اور چیزوں پہ تو چھوڑیے, کہ ہم معیشت کے اوپر, ہیلتھ کے اوپر, ایجوکیشنز کے اوپر, انرجی کے اوپر ایمرجنسی بنیاد پہ پالیسیز بناتے ہیں, کوئی واضح پالیسی نہیں بنتی ہے. جبکہ پوری دنیا میں جو پالیسیز بنتی ہے اپر لیول پر کوئی بھی تبدیلی آ جائے, ان کی پالیسی کبھی تبدیل نہیں ہوتی. پاکستان میں کلیئر کٹ پوچھنا چاہتا ہوں سر, یہ APC پہ ڈال دیتے ہیں. آپ APC کے بارے میں جانتے ہیں سر, بیٹھتے ہیں APC میں, کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل لیڈرز کی ویوز جو ہیں وہ دہشت گردی کے جنگ کے حوالے سے کیا ہیں, یہ ایک جگہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. پارلیمنٹ ایک جگہ ہے جہاں پر ہم وہاں سے پالیسی بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم فیل کیوں ہیں؟ ہماری پولیٹیکل لیڈرز, ہمارے حکمران, ہمارے ریاست, جو کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو اس ملک میں امن و امان کے لیے اپنے فیصلے دیں اور عمل درآمد کرائیں. ان کے نیچے بہترین سیکیورٹی ایجنسیز ہے, دنیا کی مانی ہوئی انٹیلیجنس ہے. یہ بات بھی طے ہے کہ پاکستان کی ISI دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے. پاکستان کی فوج, سیکیورٹی, پولیس سب ماتحت ریاست اور حکومت کی. کہاں سر کیا وجوہات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں چاہتے ہیں, خود نہیں چاہتے ہیں سر. آئی تھنک لیک آف ول. آپ دیکھیں نا, ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ میں پھر واپس آتا ہوں, وہاں جنرل پاشا نے کیا کہا, جو سابق DG ISI, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو کسی حکومت نے ISI کو یہ ٹاسک نہیں دیا, مینڈیٹ نہیں دیا کاؤنٹر ٹیررزم کا, لیکن چونکہ اب مسئلہ تھا تو ہم نے خود پھر کہا کہ ہم خود یہ مسئلہ سنبھالتے ہیں. تو بیسک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی کنفیوژن ہے. آدھے لوگ یہ بھی کہتے ہیں, سیاسی, میں بات کر رہا ہوں سیاسی قائدین کی, وہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا مسئلہ جو ہے یہ بیرونی ہے, یہ باہر سے آیا ہے. ڈرونز بند ہوں گے تو دہشت گردی بند ہو جائے گی, امریکہ افغانستان سے چلا جائے گا تو دہشت گردی بند ہو جائے گی, ہندوستان مداخلت بند کرے گا تو دہشت گردی بند ہو جائے گی. لیکن جو ہم بات کرتے ہیں, دوسرا ایک ویو ہے کہ نہیں, آپ کے انٹرنل ایشوز بھی ہیں, ایکسٹریمزم اور ٹیررزم, اور یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ مسلم دنیا میں بڑا خلفشار پھیلا ہوا ہے. ایسے مسائل بیشتر جو مڈل ایسٹ کا سارا جو پورا خطہ ہلا ہوا ہے, وہاں بھی ایشوز ہیں ایکسٹریمزم اور ٹیررزم میں. آپ نے دیکھ لیا سیریا میں کیا ہو رہا ہے, لبنان میں کیا ہو رہا ہے, یمن میں کیا ہو رہا ہے, اور ایشوز جو سارے ہیں, عراق میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایشو صرف اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور اب وقت آ گیا ہے میرے خیال میں کہ اب اس میں کلیئرٹی کی ضرورت ہے, اور اس میں آئیں بائیں شائیں نہ کریں. ایٹ لیسٹ جو ہمارا انٹرنل ایشو ہے, کہ جس میں بنیادی بات کیا ہے ڈاکٹر صاحب, کہ دہشت گرد جب چاہیں, جس کو چاہیں, جہاں چاہیں وہ سٹرائک کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف عام سیولین پاپولیشن کو. انہوں نے GHQ پر حملہ کیا, مہران بیس پر حملہ کیا, کامرا بیس پر حملہ کیا, یعنی کہ تینوں مسلح افواج کے جو اسٹریٹجک تنصیبات تھے ان پر اٹیک ہو چکے ہیں, اور انہوں نے اپنے ٹائمنگ پر کیا اور اپنے ٹارگیٹنگ پر کیا. ٹھیک ہے, میں اس وقت بریک پہ جاؤں گا ناظرین, اور پھر شمشاد احمد صاحب کے پاس جاؤں گا. لیکن ایک بات کہتا ہوا چلوں گا کہ یار یہ بتائیے کہ کراچی کی سڑکوں پر آئے دن آپ دیکھیں کھلے عام لوگ گن لیے ہوئے موبائل فون چھینتے ہیں, اور نہیں دینے پر گولی مار کے ان لوگوں کو.
آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جی اے ٹی ایم کارڈ کے لیے کوئی آدمی جاتا ہے تو وہاں پر آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ڈکیتی ہو رہی ہے، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے، بطہ خوری کی جا رہی ہے. صرف کراچی نہیں، پنجاب میں، کیا کہتے ہیں، پختونخوا میں، بلوچستان میں. یہ جو اتنے بڑے بڑے میٹرز کو چھوڑیں، یہ چھوٹے چھوٹے میٹرز ہیں. چلے اس میں تو 2014 انوالو ہے، امریکہ انوالو ہے، دہشت گردی انوالو ہے، را انوالو ہے، آپ کے موساد انوالو ہے، اسرائیل انوالو ہے. بڑی بڑی باتیں ہیں، بلوچستان کا مسئلہ ہے، پختونخوا کا مسئلہ ہے، خودکش حملے ہیں. لیکن پاکستان کی جو چھوٹے چھوٹے کرائم ہیں، کیا ان کرائم کو پاکستان کی حکومت اور ریاست کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئی؟ کیا اس کے اوپر قانون سازی ہو گئی؟ وہ تمام دہشت گرد جو پکڑے جاتے ہیں وہ ہماری انسداد و دہشت گردی عدالت سے چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور پھر جب عدالت سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ قانون میں بہت سی کم ہے. اور ان سے کہتے ہیں پھر کیا کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی قانون جو ہے وہ تو پارلیمنٹ بنائے گی. تو کیا اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل جس کے اوپر آج پاکستان کے عام آدمی کو مارا جا رہا ہے، کڈنیپ کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، عام خواتین کو مارا جا رہا ہے، اور گھروں میں ڈکیتی، دکانوں میں ڈکیتی، بینک میں ڈکیتی، جس سے ماحول اور تباہ ہے، بڑی بڑی دہشت گردی کو تو چھوڑیے، کیا اس کے لیے بھی کوئی انڈیا انوالو ہے؟ کیا اس کے لیے بھی اسرائیل انوالو ہے؟ کیا اس کے لیے بھی طالبان انوالو ہے؟ اور یہ جو پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کے پاس یہ ملیٹنٹ ونگز ہیں، تو پھر آپ ان کو اے پی سی میں بیٹھا کے ان ملیٹنٹ ونگز کو ختم کریں گے؟ کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ریاست کو اور حکومت کو ایک واضح ایکشن لینا پڑے گا اور واضح پالیسی بنے گی. یہ انہی کی ذمہ داری ہے. اس پر ہم بات کریں گے آ کے شمشاد احمد صاحب سے اور مشاہد صاحب سے. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شمشاد احمد صاحب، ٹائم میرے پاس کم ہے لیکن میں یہ سوال پوچھوں گا آپ سے. ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے، کیا کہتے ہیں، کیوں نہیں ہوتا ہے سر؟ جی بالکل، یہ سیکیورٹی جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے جو ہمارا کلچر ہے، ثقافت ہے، سسٹم ہے، اس کو بدلنا ہوگا. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہے کہ وی آئی پی کلچر ایسا ہے، کیونکہ جہاں سیکیورٹی کی بات کی جاتی ہے تو اربن کرائم، ابھی آپ نے ذکر کیا کراچی کا، تو یہ اربن کرائم جو ہے یہ فوج نے تو آ کر وہاں امن قائم نہیں کرنا. اور شہروں میں لوگوں کو اگر ان کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے تو فوج نے تو نہیں شہروں میں آنا، کیونکہ اگر شہروں میں فوج آ گئی تو پھر تو سول ملٹری کلیش پیدا ہو جائے گا. تو ضروری ہے کہ پولیس، جس کا مقصد ہے، اس کا رول ہی یہ ہے کہ پبلک سیفٹی کو یقینی بنائے، جوڈیشل فیسیلیٹیشن کرے اور لا انفورسمنٹ کو یقینی بنائے. تو پولیس جو اس وقت 90% وی آئی پی سیکیورٹی پر لگی ہے اس کو ریلیز کریں تاکہ وہ شہروں میں امن قائم کریں اور لوگوں کو سلامتی سیکیورٹی فراہم کریں. یہ بہت ضروری ہے. اور جہاں تک ٹیررزم کے واقعات کا تعلق ہے کراچی میں، کیونکہ اب یہ نیا ایلیمنٹ پیدا ہو گیا، وہاں ٹیررزم بھی آ گیا ہے اور پھر پولیٹیکل گینگ وار بھی شروع ہوئی ہے. ان کو بھی بڑے ایفیکٹو مؤثر طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. تو ضرورت ہے کہ ملیشیا، انڈونیشیا جیسے ممالک سے جنہوں نے بہت